بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آپ لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا درس ہے اسباب مناصر ہے۔ کسی کلمے کے غیر منصرف ہونے کے لیے جو اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، عدل اور وصف کے متعلق ہمارا درس ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ العظیم ہمارا درس تانیث کے متعلق ہوگا، یعنی وہ علامت جو مؤنث پر دلالت کرتی ہے۔ ایک علامت کیا ہے؟ گولتا، جسے تاء مدورہ کہتے ہیں۔ ایک علامت الف مقصورہ اور ایک ہے الف ممدودہ۔ یہ تین علامت ہے جو کلمے کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اگر کلمے کے اندر تاء مدورہ پائی جا رہی ہے تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری علامت پائی جائے، وہ علم پائی جائے۔ جیسے مان لیجیے حمزہ ہے، اسامہ ہے، معاویہ ہے، یا نادیہ ہے، یا فاطمہ ہے۔ ان کلمات کے اندر علامت تانیث بھی پائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ علم ہے، اس لیے کلمات غیر منصرف ہیں۔ لیکن اگر صرف علامت تانیث پائی جائے، علم نہ ہوگا تو کلمہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا۔ جیسے ایک مثال ہے ظلمتن ہے، اسی طریقے سے قوتن ہے، اسی طریقے سے جمیلتن ہے۔ یہ کلمات کیا ہے؟ منصرف ہے، علامت تانیث پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ علمیت جو ہے یہ شرط مفقود ہو رہی ہے، یعنی علمیت نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے کلمات کیا ہے؟ منصرف ہے۔ تو اگر کلمے کے اندر علامت تانیث میں تاء مدورہ پائی جا رہی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ علم ہونا شرط ہے۔ اور دوسری علامت جو الف مقصورہ ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ الف مقصورہ یہ زائد ہو، کلمے کا اصلی نہ ہو۔ اگر کلمے کے آخر میں الف مقصورہ پایا جا رہا ہے تو کلمہ منصرف نہیں بلکہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مان لیجیے سلوہ ہے، اور اسی طریقے سے مرزا ہے، اور اسی طریقے سے بشرا ہے۔ یہ سارے کلمے غیر منصرف ہوں گے، کلمے کے آخر میں الف مقصورہ پایا جا رہا ہے، الف مقصورہ پایا جا رہا ہے، اس لیے کلمے غیر منصرف ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسری علامت جو ہے تانیث کی، الف ممدودہ، یعنی جس الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، الف کے بعد حمزہ ہو۔ اگر الف کے بعد حمزہ ہو تو کلمہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مان لیجیے احمرو سے حمراؤ، صفراؤ، اور اسی طریقے سے علماؤ اور صحراؤ۔ یہ سب کلمے میں کیا الف ممدودہ پایا جا رہا ہے، تو یہ کلمے کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ الف ممدودہ پایا جائے، یہ الف اور حمزہ جو دونوں پائے جا رہا ہے وہ زائد ہونا چاہیے، لیکن اگر اصلی ہوں گے تو کلمہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا۔ جیسے ایک مثال یہاں لکھی جا رہی ہے دعاؤن، ایک مثال لکھی جا رہی ہے دعاؤن، اس پہ تنوین الف مقصور، دیکھیں الف ممدودہ پایا جا رہا ہے، الف بھی آ رہا ہے، الف کے بعد حمزہ بھی آ رہا ہے، لیکن یہ کلمہ کیا؟ منصرف ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ جو حمزہ ہے، حمزہ کیا ہے؟ اصلی ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ دعاؤن تھا۔ اور اسی طریقے سے اشیاؤن، اشیاؤن اصل میں اشیاؤن تھا۔ تو یہ الف ممدودہ پایا جا رہا ہے، لیکن الف ممدودہ پایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ کلمہ منصرف ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو حمزہ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اصلی ہے، حمزہ زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ علامت تانیث، یعنی کسی کلمے کے غیر منصرف ہونے کے لیے تانیث کی علامت پائی جائے، یعنی گولتا پایا جائے، اور اسی طریقے سے الف مقصورہ اور الف ممدودہ پایا جا رہا ہے تو کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ چوتھی سبب جو بیان کیا جا رہا ہے، معرفہ بیان کیا جاتا ہے۔ کسی کلمے کے غیر منصرف ہونے کے لیے جو چوتھا سبب بیان کیا جاتا ہے، معرفہ۔ معرفہ سے مراد کیا؟ معرفہ سے مراد کیا ہے؟ علم ہونا، یعنی کلمہ کیا ہو؟ علم ہو۔ اگر کلمہ علم ہو، علم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا شرط بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مان لیجیے ایک لفظ ہے زیدن، اس کے اندر علمیت پائی جا رہا ہے، لیکن علمیت تو پائی جا رہا ہے، لیکن علمیت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے کلمہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ یہ کلمہ کیا ہوگا؟ زیدن منصرف ہوگا۔ اور اسی کی جگہ پہ ہم رکھتے ہیں کیا؟ زینب اور مریمو،
زینب اور مریم رکھتے ہیں تو یہ کلمہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر تائے تانیث مقدرہ پائی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ مقدرہ، اس میں تائے تانیث کیا ہے؟ مقدر ہے۔ اور اسی طریقے سے مریم کے اندر بھی تائے تانیث مقدر ہے۔ یہ عورتوں کے نام ہے، یہ مؤنث ہی کے لیے بولے جاتے ہیں، عورتوں کے نام ہے مؤنث ہی کے لیے بولے جاتے ہیں، اس لیے کلمہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے۔ تو کلمے کا معرفہ سے مراد کیا؟ علم ہونا، تو علمیت شرط ہے۔ اگر علمیت نہیں پائی جائے گی تو علمیت ہونا شرط ہے، اور علمیت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سبب بھی پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے مان لیجیے ایک مثال ہے، احمد ہے، اور اسی طریقے سے عمر ہے، یہ سب کلمے کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ علم بھی ہے اور علمیت کے ساتھ ساتھ وزن فعل پایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے علم بھی ہے اور اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے، تو یہ کلمہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے۔ علمیت پایا جائے تو معرفہ سے مراد کیا ہے؟ علم ہونا۔ اور اسی طریقے سے پانچواں سبب جو بیان کیا جاتا ہے، عجمہ، یعنی ایسا کلمہ جو علم کی حیثیت سے مستعمل استعمال کیا جاتا ہو، یعنی اس کے اندر علمیت پایا جاتا ہو، لیکن یہ کیا کلمہ کیا ہو؟ عربی لفظ نہ ہو، عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ابراہیم ہے، قارون ہے، حامان ہے، اور اسی طریقے سے فرعون ہے۔ اس کے اندر یہ کلمات کیا عربی لفظ، عربی کلمات نہیں ہیں، یعنی یہ عربی نہیں ہے، یہ عجمی لفظ ہے۔ یہ عجمی لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر علمیت پائی جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہے کہ اگر غیر عربی لفظ ہے اور اس کے اندر علمیت پائی جا رہا ہے تو کلمہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ عجمی لفظ جو ہوتا ہے اس کی تعداد 3 کلمے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے نوح ہے، لوط ہے، اس کے اندر 3 کلمے ہیں تو یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ بیچ والا حرف کیا ہے؟ ساکن الاوسط ہے، بیچ کا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ منصرف ہے۔ تو عجمی لفظ کیا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں بطور علم استعمال کیا گیا ہو اور وہ 3 لفظ سے زائد ہوتا ہے، تو یہ کلمہ کیا اس کے اندر عجمہ پایا جاتا ہے، اور جب عجمہ پایا جائے گا تو غیر منصرف ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ تو اسی لیے ابراہیموں، قارونوں، فرعونوں، حامانوں، ان پر تنوین نہیں آگے۔ یہ سارے کے سارے کلمات کیا ہیں؟ عجمی لفظ ہیں، عجمی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمیت بھی پائے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے نام جتنے ہیں سب غیر منصرف ہیں، سوائے 6 انبیاء علیہ السلام کے نام منصرف ہیں۔ ان کو یاد کرنے میں ایک آسان سی ٹرک بتاتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ سن شملہ، سن شملہ یہ لفظ ہے۔ یہ 6 انبیاء علیہ السلام کے نام آ گئے۔ صاد سے صالح علیہ السلام، نوح سے نوح علیہ السلام، شین سے شعیب علیہ السلام، اور مین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام سے لوط علیہ السلام، ہا سے ہود علیہ السلام۔ یہ 6 انبیاء علیہ السلام ہیں جو منصرف ہیں، 5 6۔ ان کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں سب غیر منصرف ہیں۔ ان کا شارٹ کٹ ہے، ان کو سن شملہ اگر ہم اس لفظ کو یاد کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کے نام گنانے میں آسانی ہوگی۔ صاد سے صالح علیہ السلام، نوح سے نوح علیہ السلام، شین سے شعیب علیہ السلام، مین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام سے لوط علیہ السلام، ہا سے ہود علیہ السلام۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے نام کیا ہیں؟ منصرف ہے۔ ان کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں سب غیر منصرف ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں کے جتنے نام ہیں سارے کے سارے غیر منصرف سوائے مالک جو فرشتہ ہے یہی منصرف ہے۔ ان کے علاوہ جتنے فرشتے کے نام ہیں سب غیر منصرف ہیں۔ یہ آج ہمارا درس تھا معرفہ کے متعلق، تانیث کے متعلق اور عجمہ کے متعلق۔
امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے درس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ہوا تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ یہ کہ نئے بحث جمع ترکیب وزن فعل النون زائد کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.